بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 26ویں تراویح کا خلاصہ، اس میں 30ویں پارے کی ابتدا ہے اور سورہ النبا ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں جو سوالات ہیں مشرکین مکہ کے اس بارے میں بیان فرمایا اور پھر اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو بچھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات کی نعمت عطا فرمائی، نیند کی نعمت عطا فرمائی، دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان بنائے اور پھر اس کے اندر سورج کی نعمت عطا فرمائی، آسمان سے بارش کی نعمت عطا فرمائی جس سے مختلف غلہ اور اناج اور مختلف قسم کے پھل پودے اگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے اور اس وقت جو ہے وہ مختلف جماعتوں کی شکل میں انسانوں کو لایا جائے گا۔ ہر کام کرنے والی اور ہر عمل کرنے والی کی ایک جماعت ہوگی اور اس شکل میں ان کو لایا جائے گا۔ سرکشوں کے لیے جہنم کس طرح انتظار میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشی کی جو سزا ہے، انہیں جو خون اور پیپ پلایا جائے گا اور انہیں جو سزا دی جائے گی اس بات کو بیان کیا گیا اور انہیں بتلایا جائے گا کہ دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، اس کی سزا اور اس کی پاداش میں آج تمہیں یہ چیزیں دی گئیں۔ پھر تقوی والوں کی نعمتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو جنت میں عطا فرمائیں گے اور اللہ کا وہ خاص کرم اور عطا ہوگی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے جسے اللہ اجازت دے اور وہ بات بھی صحیح کہے۔ اس وقت کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا اور میں بھی جو ہے وہ آج ختم ہو جاتا کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ آگے سورہ النازعات ہے، اس میں ابتدائی طور پر وہ فرشتے جو نیک یا برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے بارے میں بتلایا گیا اور پھر اس کے ساتھ جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے مشرکین مکہ اور اسے جھٹلایا کرتے تھے تو ان کی مذمت بیان کی گئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس نے جھٹلایا اور بالآخر عبرت کا نشان بنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو نعمت عطا فرمائی، پھر زمین کو بچھایا، اس پر پہاڑ پیدا فرمائے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر بتلایا گیا کہ جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے اور اپنی خواہشات کی اتباع سے بچ جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخر میں نبی علیہ السلام کے لیے قیامت کے علم نہ ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ عبس کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے معذور صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت وہاں بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا سوال کرنا ناگوار گزرا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو تنبیہ فرمائی اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی، قرآن کریم لکھنے والے اور قرآن کریم جن صحیفوں میں ہے ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا اور پھر انسان دنیا میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کس طرح وہ مرے گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ انسان اپنے کھانے کو دیکھے اللہ نے کیسی نعمتیں عطا فرمائی، آسمان سے پانی برسا، غلہ اناج اگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے جو ہے وہ سبزیاں ترکاریاں انسان کو عطا فرمائی۔ انسان کے لیے، ان کے جانوروں کے غذا کے طور پہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر دوبارہ قیامت کے وقوع کو بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنے
بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ کچھ چہرے وہ روشن ہوں گے اور خوش اور خرم ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد آگے سورہ التکویر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پر قیامت کے احوال بیان فرمائے۔ سورج بے نور ہو جائے گا اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ چلتے پھریں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں دوڑتی پھریں گی، کوئی انہیں پکڑنے والا نہ ہوگا۔ اور پھر زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ پھر جنت کو لایا جائے گا اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے رب العالمین نے بیان فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت اور طاقت کو، اور بعض روایات اور تفاسیر کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ الانفطار کو بیان فرمایا۔ اس میں بھی ابتدائی طور پر بتلایا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اور اس کے ساتھ سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، بھڑکائے جائیں گے، قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا، اور ہر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اسے جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا، کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں پیدا کیا، بالکل برابر بنایا، تمہارے نام اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین موجود تھے جنہیں یہ سب کچھ پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کی مذمت بیان کی گئی، اور بتلایا گیا کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور حکم صرف وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ہوگا۔ اس کے بعد آگے سورہ المطففین ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت اور ان کی سزا بیان کی گئی۔ پھر برے لوگوں کا اعمال نامہ رکھنے کی جگہ سجین بیان کی گئی، اور جھٹلانے والوں کی چند بری صفات اور ان کی سزا کو بیان کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال علیین میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مقرر فرمائی، قیامت کے دن ان لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور انہیں رحیق و مختوم یعنی مہر لگائی ہوئی شراب دی جائے گی، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آخر میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو اہل ایمان کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن ایمان والے ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد آگے سورہ الانشقاق ہے۔ اس میں بھی ابتدائی طور پر آسمان کے وقوع، آسمان کے پھٹ جانے کو بیان کیا، زمین کے پھٹ جانے کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین اپنی باتیں، اپنے خزانے باہر پھینک دے گی، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر بتلایا گیا کہ سیدھے ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہی لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل آسان حساب کتاب کریں گے، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جن کو برے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ اپنے اوپر حسرت کا اظہار کرے گا اور وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا، اور اس کے تکذیب کرنے اور جھٹلانے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورہ البروج ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم کھائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے زمانے کے اہل ایمان پر ظلم اور تشدد کیا اور انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اور اس کے تمام مصاحبین کو اس آگ کا نشانہ بنا دیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اپنی پکڑ کو بیان فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کی چند عظیم صفات اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون اور ہلاک شدہ لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ الطارق ہے،
طارق رات کے ستارے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم کھائی اور اس کے ساتھ بتلایا کہ ہر انسان کے لیے ایک محافظ مقرر ہے جو انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ پھر انسان کو اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور انسان کی پیدائش کے چند مراحل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں کو مہلت دی گئی، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی، اپنی چند صفات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت کاملہ رکھتے ہیں، زمین میں سے اللہ رب العزت کیسے جو ہے وہ غذائیں نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو شان علم ہے اس بات کو بیان کیا گیا، اور ایمان والوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نماز ادا کریں، وہ لوگ در حقیقت اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد آگے سورہ الغاشیہ ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن مجرمین کے لیے جو غذائیں ہوں گی، انہیں جو پانی پلایا جائے گا، انہیں جو کھانا دیا جائے گا، تو اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اہل جنت کے حسن کو بیان کیا گیا، ان کے چہروں کی تر و تازگی کو بیان کیا گیا، اور پھر انہیں ملنے والی نعمتیں بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ کی نعمت، زمین کی نعمت، پہاڑوں کی نعمت، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور پھر نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ ہر انسان کا حساب اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ الفجر ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر فجر کی قسم کھائی گئی، اور 10 راتیں یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم سمود کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرعون نے جو سرکشی کی اور اس کو جو اللہ نے سزا دی اسے بیان کیا گیا۔ انسان کی ایک صفت بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر رزق کھول دیتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، تو انسان جزا فضا کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ پھر بتلایا گیا کہ جو لوگ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کرتے ہیں، یا جو لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اس دن جہنم کی آمد، اور اس کے ساتھ انسان کا دوبارہ نصیحت کو یاد کرنا، اور پھر اس کے کام نہ آنا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ، یعنی جو اللہ کے دین پر مطمئن ہو، جو دنیا سے بے رغبت ہو، تو اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد آگے سورہ البلد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی، شہر مکہ کی قسم کھا کر انسان کی پیدائش کو بیان فرمایا، اور بتلایا کہ انسان بڑی محنت اور مشقت میں پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، اور اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ چند کار خیر کرنے کی ترغیب دی، غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساکین پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آگے سورہ الشمس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان زمین کی قسم، ان کو پیدا کرنے والے اور ان کو برابر کرنے والے کی قسم۔ یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔
اور اس کے مقابلے میں نامراد ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اونٹنی ذبح کرنے سے منع فرمایا، انہوں نے ذبح کر دی تو ان پر کیا عذاب آیا، اسے بیان کیا گیا۔ آگے سورہ اللیل ہے، اس میں ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اور یہ بات بتلائی کہ انسان کے اعمال مختلف پہلو رکھتے ہیں۔ پھر جو لوگ تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔